السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز خواتین، آج کے جمعہ کے خطبہ کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 مختلف آیات تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت سورہ البقرہ کی ہے اور دوسری 2 آیات سورہ آل عمران سے ہیں، اور ان تینوں آیات میں اللہ رب العالمین ہمارے سامنے امت کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ امت کیا ہے؟ اس دنیا کا ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ ایک امت ہے، اور اس کا نسبی تعلق، اس کا وطنی تعلق، اس کی زبان اور اس کا رنگ، یہ چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے فارسی بولنے والا ہو، چاہے وہ عربی بولنے والا ہو، اور چاہے وہ سفید ہو، چاہے وہ سرخ ہو، چاہے وہ کالا ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے، اور اس امت کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھائیوں والا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اولیاء بعضهم بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، لہٰذا ہماری اصل شناخت اور ہماری اصل پہچان اور ہمارا اصل تعارف وہ یہ ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام نے جو ہمیں پہلا سیاسی نظام دیا ہے خلافت کا، جس کی بنیاد پر خلافت راشدہ قائم تھی، جس کی بنیاد پر چاروں خلفائے راشدین کی حکومت اور اقتدار قائم تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو اس کی بنیاد بھی علاقہ نہیں تھا، اس کی بنیاد بھی رنگ اور نسل نہیں تھی، اس کی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والی امت تھی۔
اور خلفائے راشدین ہی کے دور میں 3 براعظموں تک، براعظم ایشیا، براعظم افریقہ اور براعظم یورپ، ان 3 براعظموں تک وہ حکومت اور اس کی سلطنت اور اس کی حدود وہ پھیل گئی تھی۔ اس میں افغانی بھی تھے، اس میں ایرانی بھی تھے، اس میں ترک بھی تھے، اس میں عرب بھی تھے، اس میں افریقی النسل بھی تھے، اس میں بربر قوم کے لوگ بھی تھے، اور اس میں یورپی النسل لوگ بھی ہسپانیہ کے موجود تھے۔ لہٰذا اسلام ہمیں جو وحدت کا تصور دیتا ہے وہ امت کا۔ اچھا، اسلام صرف یہ امت کا تصور ہی نہیں دیتا، بلکہ اس امت کو ممتاز کرتا ہے، اس امت کو الگ سے اس کی پہچان کرواتا ہے، اور اس امت کا ایک مقصد وجود بتاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے کہ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ایک طرف، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ دوسری طرف۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو ایک کام دیا ہے کرنے کا، ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے ذمہ ایک فریضہ کیا ہے، بلکہ ان کو اس امت بنانے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں منتخب کیا ہے تو اس کام کے لیے۔ اب یاد کیجئے کہ سورہ بقرہ میں بالکل دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی جو خرابیاں ہیں وہ گنوائی ہیں، ان کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر انہیں امامت اور قیادت کے منصب سے معزول کر دیا، اور اس کو معزول کرنے کے بعد اب ان کی جگہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس قیادت اور امامت کے منصب پر فائز کر رہا ہے، اور فائز کرنے کے بعد ڈیوٹی کیا دے رہا ہے کہ تم نے میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بننا ہے، سارے کے سارے دنیا کے انسان ان تک میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، ایک وایا لنک بنایا ہے، ایک میڈیم بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا وہ منظر ذرا سامنے لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں عرفہ کے میدان میں، تو آپ کے سامنے لگ بھگ 1.5 لاکھ مسلمان موجود ہیں، مرد عورت اور بوڑھے بچے جوان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ کیا میں نے تم پر گواہی دے دی ہے، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ تو بیک آواز وہ سارا مجمع وہ پکارتا ہے نعم، ہاں ہاں، قد بلغت الرسالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو رسالت کی ذمہ داری دی گئی تھی، آپ کو جو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے وہ پوری کر دی ہے۔ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت منتقل کر دی ہے، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو نصیحت کر دی ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی آپ نے پوری کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں، اپنی حیات طیبہ میں امت سے یہ گواہی لے لی کہ جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے، اور پھر اس 1.5 لاکھ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اور پھر اللہ کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو ان پر گواہ ہے، اے اللہ تو ان پر گواہ ہے، اے اللہ تو ان پر گواہ ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری امت کو منتقل کر دی۔
وہ جو امت اس وقت سامنے موجود تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ آسمان دنیا نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، ایسے عظیم الشان ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب آپ ایک عجیب بات دیکھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مورخین کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، لیکن اس وقت آج مورخین اور محققین کہتے ہیں کہ حجاز کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر 10,000 صحابہ سے زیادہ قبریں نہیں ہیں۔ تو یہ باقی کہاں چلے گئے؟ یہ 3 بر اعظموں میں پھیل گئے، یہ پھر واپس اپنے گھروں میں نہیں گئے، پھر انہوں نے کاروبار نہیں کیے، پھر انہوں نے اپنی زندگی کے معمولات نہیں کیے، بلکہ وہ ذمہ داری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کی تھی اس کی انجام دہی کے لیے 3 بر اعظموں میں پھیل گئے۔ آج آپ کو مراکش اقصی مغرب میں صحابہ کے آثار اور نشان ملتے ہیں، آج آپ کو افریقہ کے اندر صحابہ کے آثار ملتے ہیں، آج آپ کو افغانستان کے اندر صحابہ کی آمد کی اطلاع ملتی ہے، آج آپ کو مکران کے ساحل تک صحابہ کے آنے کے آثار ملتے ہیں، آج آپ کو چین تک صحابہ کے آثار ملتے ہیں اور چین میں حضرت سعد کی قبر بھی ملتی ہے، اور آج آپ کو یورپ کے دروازے پر قسطنطنیہ، آج کے استنبول کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کی قبر ملتی ہے۔ یہ لوگ کس لیے گئے تھے؟ یہ تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، یہ معاش کے لیے نہیں گئے تھے، یہ کسی سیر اور تفریح کے لیے نہیں گئے تھے، یہ صرف اللہ کے دین کا یہ پیغام لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور پھر آپ ایک اور حقیقت دیکھیے کہ آخری صحابی جو اس دنیا سے گئے ہیں وہ حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا سن وفات 102 ہجری بتایا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 80 سال بعد، لیکن 102 ہجری کا یعنی یہ دور صحابہ ہے۔ اس کے بعد پھر دور تابعین شروع ہو جاتا ہے، یہی قرن اول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 102 ہجری کے عالم اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو آج کا سارا عالم اسلام آپ کو نظر آئے گا، افریقہ تک، مراکش تک، چین تک، یہاں مکران تک۔ 712 میں محمد بن قاسم وہ بر صغیر کے اندر آئے، یہ دور صحابہ ہے۔ تو یہ سارا کا سارا عالم اسلام جو آپ کو نظر آتا ہے اور مسلمانوں کی پہنچ، یہ تو پہلے 100 سال کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو سنبھالا ہے یا گنوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشنری اسپرٹ اور وہ مقصد اور وہ جذبہ اور وہ لگن اور وہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی تڑپ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھی اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے کھپا دی، وہ بعد میں سرد پڑتا گیا، وہ کم ہوتا گیا۔ اگر وہ جذبہ رہتا تو مورخ کہتے ہیں، لکھنے پر مجبور ہیں کہ ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ پھر کوئی اور دین نہ ہوتا۔ آج بھی وہی امت کا جو کام ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، جسے برپا کیا ہے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب نیکی سے کون روک سکتا ہے؟ نیکی کا کون حکم دے سکتا ہے؟ برائی سے کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ غلام یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی کمزور اور نعیف یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اتھارٹی کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے تو غلبے اور اقتدار کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کی کنجیاں ہوں، مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کی بانگ ڈور ہو، مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہو، اور یہ جس ڈائریکشن میں اسے لے کے جانا چاہیں، اور ظاہر ہے وہ وہی ڈائریکشن ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اسی طرف دنیا چاہے۔ یہ جس چیز کو کہیں یہ حق ہے وہ حق مانی جائے، اور یہ جس چیز کو کہیں وہ باطل ہے وہ باطل مانی جائے۔ لیکن آج سکہ کس کا چل رہا ہے؟ آج ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ آج تہذیب کس کی غالب ہے؟ آج پھریرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بلند نہیں ہے۔ آج آپ اپنے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک آزاد ملک ہے، اس ملک میں قانون سازی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اور مغرب آپ کو مجبور کرتا ہے جو اس کے سٹینڈرڈز ہیں اس پر قانون سازی کی جائے، اور ہمارے حکمران مجبور ہیں، اور یہ حکمران کسی ایک پارٹی کے نہیں، سب کے سب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہماری قومی اسمبلی میں ایک بحث چل رہی ہے ٹرانسجنڈر قانون کی، صنف کے حوالے سے، جنڈر کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات پیدا کیے، ایک مرد پیدا کیا ہے، ایک عورت پیدا کی۔ فقہاء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے سیکس میں ابہام ہوتا ہے، وہ اشاریہ کچھ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فقہاء کہتے ہیں کہ ان کے اندر جس جنس کا غلبہ ہوتا ہے اس کو وہی شمار کیا جائے، تیسری جنس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ لیکن مغرب نے ہم پر یہ مسلط کر دیا، اور کیا مسلط کیا ہے کہ ایک شخص خود اپنے بارے میں اگر وہ مرد ہے اور اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں عورت ہوں تو اسے عورت شمار کیا جائے، اور اگر ایک عورت وہ عورت ہے لیکن وہ اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں مرد ہوں تو اسے مرد شمار کیا جائے، اور یہ قانون ہماری پارلیمان نے پاس کر دیا۔ اب اس سے دیکھیں کتنی قباحتیں پیدا ہوں گی۔ ایک مرد عورتوں کے درمیان گھس جائے گا اپنے آپ کو عورت بنا کر، ایک عورت مردوں کے اندر گھس جائے گی اپنے آپ کو مرد بنا کر، مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے، عورت کے ساتھ، یہی سارا کھیل ہے جو اس ٹرانسجنڈر قانون کے آڑ میں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ غالب تہذیب وہ ہم سے جو کچھ کرانا چاہتی ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ امت کا تصور ہم نے بھول گئے ہیں، اور اس کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا شہادت علی الناس کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز خواتین، امت کا تصور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے لحاظ سے جو سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا ہے وہ وطنیت ہے، وہ نیشنلزم ہے، اور بعض اوقات اس نیشنلزم کا جذبہ اور اس نیشنلزم کی محبت ہمارے درمیان خون کے اندر دوڑنے لگتی ہے، اور بعض اوقات شیطان ہم پر اس راستے سے وار کرتا ہے۔ ابھی ایک ریسنٹ مثال آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ کی دلچسپی کی ہو۔
2-3 دن پہلے 2 برادر اسلامی ملکوں کے اندر ایک میچ ہوا، افغانستان کے اندر، افغانستان اور پاکستان کا۔ کرکٹ کا گیند بلے کا کھیل ہے، تفریح ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس کھیل میں 2 کھلاڑیوں نے آپس میں کوئی لڑائی کی تو اسے افغانوں اور پاکستانیوں کی لڑائی بنا دیا گیا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور وہاں بھی اچھے لوگ ہیں، یہاں بھی اچھے لوگ ہیں، وہاں بھی برے لوگ ہیں، یہاں بھی برے لوگ ہیں، لیکن بروں کی وجہ سے کیا ہم امت کو توڑ دیں گے؟ کیا ہم دشمن کی سازش میں آ کر امت کے ٹکڑے اور بکھرے کر دیں گے؟ یہ وہ شیطان کا فتنہ ہے جس سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان اس امت کو 54 اور 57 ٹوٹوں میں بانٹنا چاہتا ہے، اور پھر ہر ایک کو الگ الگ مارنا چاہتا ہے، اور دوسرے کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ ہماری بقا، ہماری فلاح اتحاد میں ہے، امت کے تصور میں ہے، اور امت کے درمیان کھیل بھی ہونا چاہیے، امت کے اندر تجارت بھی ہونی چاہیے، اتفاق بھی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی برا ہے تو اسے ایکسپوز بھی ہونا چاہیے، کسی نے غلطی کی ہے اسے سزا بھی ملنی چاہیے عدل اور انصاف کے اصولوں کے مطابق، لیکن اس بنیاد پر امت کے اندر تفریق یہ شیطان کی سازش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج فتنوں کا دور ہے، آج مسلسل امت مسلمہ انڈر اٹیک ہے، امت مسلمہ پر حملے ہو رہے ہیں، اور مغرب نہیں چاہتا کہ دنیا کے 2 ارب مسلمان یہ اکٹھے ہو جائیں۔ دنیا کے مسلمان آپ دیکھیں 75% دنیا کے وسائل یہ مسلمانوں کے پاس ہیں، دنیا کی ساری آبی تجارت، اس کے گیٹ وے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی 52 لاکھ فوج وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اتنی فوج امریکہ کے پاس نہیں ہے، اتنی فوج روس کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس جتنا سونا ہے، مسلمانوں کے پاس جتنا تیل ہے، مسلمانوں کے پاس جتنے ذخائر ہیں، پوری دنیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں، گلا گھونٹ سکتے ہیں اگر یہ متحد ہو جائیں۔ اگر یہ متحد ہو جائیں، یہ قوت بن جائیں گے، یہ سپر پاور بن جائیں گے، ان کا نظام چلے گا۔ لیکن اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمان کو مسلمان سے نبرد آزما کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان آفتوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔